ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تمہارے لالا کا نام تو چنگیز یا ہلاکو ہونا چاہیے تھا۔ خدا تمہاری ہونے والی بھابھی پر خیر کرے، وہ بول کر ہنسنے لگی، جبکہ سب ہونٹ بینچے پیچھے کھڑے آدم خانزادہ کو دیکھنے لگے اور پھر اس کے ایک اشارے پر فوراً باہر چلے گئے۔ وہ جو ہنستے ہوئے کھڑی تھی سب کو جاتا دیکھ کر حیرت سے پیچھے پلٹی تو سانس حلق میں اٹک گئی۔ اگلے لمحے وہ بھی باہر بھاگنے لگی جب آدم نے اسے پکڑ لیا۔ لالا، یہ ہم تو مذاق کر رہا تھا، ہمارا بازو۔ وہ خوف سے ہکلانے لگی جب آدم نے اس کا بازو مروڑ کر اسے قریب کیا۔ کچھ دن ویٹ کرو، تمہارے سارے الفاظ کی سزا ایک ساتھ۔ گل خان دوپہر کی تھکن اتارتے ہوئے پانی کی بالٹی بھر کر اندر لا رہا تھا۔ وہ استبل کے گھوڑوں کا سائز تھا۔ سانولا گھنی بھووں والا وہ نوجوان اپنے کام میں مگن تھا کہ اچانک اس کی نگاہ سامنے کے دروازے سے ہٹنا بھول گئی۔ بیلا نامی سیاہ گھوڑی کے قریب ایک لڑکی کھڑی تھی جو بغیر ڈرے بیلا کی گردن کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ اس کے نرم و نازک ہاتھ جن پر تازہ سرخ نیل پالش دیکھ کر گل خان کے ہونٹوں سے ہائی نکلی۔ بالٹی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کچی زمین پر جا گری اور پانی تیزی سے مٹی میں جذب ہو کر کیچڑ بنانے لگا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے دم سادے کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں اب اس لڑکی کے ہاتھوں سے ہوتے اس کے دودیا بازوؤں پر پھسلتی چلی گئی جس پر کوئی کپڑا نہیں تھا، یعنی مکمل سلیو لیس تھے۔ اب تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بلو رنگ کی جینز جو اس کی پتلی کمر اور لمبی ٹانگوں کو نمایاں کر رہی تھی، اوپر سے ٹائٹ سی سفید ٹی شرٹ جس پر انگریزی میں کچھ الفاظ لکھے تھے، مگر گل خان کو وہ پڑھنے کی فرصت کہاں تھی؟ اس کی نظریں تو کہیں اور اٹک گئی تھیں۔ وہ چادر اور دوپٹے کے بغیر تھی اور اس کا جواں سینہ دعوت کے نظارے دے رہا تھا۔ سر پر رکھی کیپ اور کھلے بال جیسے ریشم کے تار ہوں ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ اب جھکی ہوئی گھوڑی کی کمر سہلا رہی تھی۔ چہرہ ابھی واضح نہیں تھا مگر گل خان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ لڑکی حد درجے کی حسین ہوگی۔ پلوشا انگلینڈ سے آئی تھی جس کی خبریں حویلی سے باہر ڈیرے تک گردش میں تھیں۔ وہ یہاں کی ریت روایات کو جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ یہ یقیناً پلوشے ہے۔ اس نے اپنے ذہن کی گھوڑے دوڑاتے ہوئے کھڑکی کی آڑ میں ہو کر اس آفت کو غور سے دیکھتے سوچا جس نے اس کے دل میں بری طرح سے ہلچل مچا دی تھی۔ کوئی ہے یہاں؟ اس کی مترنم آواز سن کر وہ یکدم اچھلا اور اپنے گلے میں پھنسے تھوک کو نگلا، سر پر رکھی پرانی سی ٹوپی کو سیدھا کیا اور قدرے جھجکتے ہوئے ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کچے دودھ جیسا دمکتا رنگ، ہلکے گلابی ہونٹ، نیلگوں آنکھیں جس پر سجی لمبی پلکیں۔ گل خان یہ دیکھ کر جیسے پلک جھپکنا بھول گیا، مگر اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتے وہ ناگواری سے بولی، اس گھوڑی کو باہر نکالو۔ اس کے الفاظ بجلی بن کر گل خان کے کانوں میں گونجے۔ وہ جیسے ہوش میں آیا، بوکھلا کر بولا، بی بی، یہ گھوڑی تبریز خانزادہ کی ہے، اس پر ان کے سوا کوئی نہیں بیٹھتا۔ بہت اتھری ہے۔ پلوشے کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ کھیلنے لگی جیسے کسی بچے کی معصوم شرارت پر حیران ہو۔ میں بھی اتھری چیزیں سدھارنا جانتی ہوں، تم بس اسے نکالو باہر۔ اس کی مخروطی انگلیوں نے بیلا کی گردن کو پیار سے پکڑا تو گل خان کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر پلوشا نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو گل خان کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ یہ گھوڑی تبریز خان کی تھی، وہ تو اس پر کسی کی ٹیڑھی آنکھ نہیں دیکھنے دیتا تھا۔ وہ جا کے کوئی اس کے اوپر سواری کرے۔ وہ بے دلی سے اس گھوڑی کی طرف بڑھا اور اس کی رسی تھامی اور جھجکتا ہوا گھوڑی کو میدان کی طرف لے گیا۔ پلوشا نے اپنے لمبے کھلے بالوں کو سمیٹ کر پونی ٹیل میں باندھا۔ ریشمی بال کمر تک لہرا رہے تھے۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے گھوڑی پر سوار ہوئی۔ گل خان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ وہی گھوڑی تھی جسے تبریز خان بڑی مشکل سے قابو میں کرتے تھے، اور یہ لڑکی
یہ تو جیسے پہلی ہی جست میں اس پر سوار تھی۔ پلوشا نے ایڑ لگائی اور گھوڑی میدان میں دوڑنے لگی۔ اس کا خوبصورت لچکتا بدن گھوڑی کے دوڑتے جسم کے ساتھ ہلنے لگا تو یہ نظارہ دیکھ کر گل خان کا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ آج تک اس استبل میں کسی عورت نے قدم نہیں رکھا تھا، یہ تو مردوں کی جگہ تھی، یہاں عورت کا آنا ممنوع تھا۔ ایسے میں جوان جہان لڑکی کا آنا، اور وہ بھی بنا دوپٹے یا چادر کے، اتنی بے باکی کے ساتھ، ان کی قبائلی علاقے کی روایات کے خلاف تھا، اور پھر اوپر سے گھوڑ سواری کی فرمائش، یہ تو قیامت آنے کے مترادف تھا۔ یہاں لڑکیوں کا پردہ سارا دن ساری رات ہوتا تھا، یہاں عورتیں نقاب کیے بغیر دروازے سے باہر قدم نہیں رکھتی تھیں، ان کے ہاتھ بھی ڈھکے ہوتے اور پاؤں بھی۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی لڑکی کو یوں بے پردہ اپنے سامنے اتنے ہوش ربا انداز میں نہیں دیکھا تھا۔ گل خان نے ایسا منظر پشتو فلموں میں تو دیکھا تھا، مگر حقیقت میں دیکھ کر تو اس کے دل کی دھڑکن ہی تیز ہو گئی۔ تبھی ایک کالی جیپ دھول اڑاتی آ کر رکی۔ اس کا دروازہ تیزی سے کھلا اور تبریز خان اچھل کر باہر نکلا۔ سیاہ شلوار قمیض میں اس کا اونچا قد، چوڑا سینہ نمایاں تھا، مگر گھنی مونچھوں تلے اپنے ہونٹوں کو اس نے سختی سے بھینچ لیا۔ جب اس کی براؤن آنکھوں نے گھڑ سواری کرتی پلوشا کو دیکھا تو اس کا دماغ بھی گھوم گیا۔ اس نے کنکھیوں سے ارد گرد دیکھا، تمام نوکر پلوشا کی سواری کا نظارہ کر رہے تھے۔ اس احساس سے اس کا خون کھول اٹھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا تھا؟ جینز کی پینٹ، تنگ سی سفید ٹی شرٹ، سر ننگا، بال ہوا میں اڑتے ہوئے، وہ بھی مردوں کے سامنے۔ تبریز خان کے دماغ کی نسیں تن سی گئیں۔ اچانک وہ دھاڑا، سب کے سب دفع ہو جاؤ اندر، اپنے اپنے کام پر لگو، اور اگر کسی کی نظر باہر آئی نا تو آنکھیں نکال دوں گا۔ ملازم سہم گئے۔ گل خان جیسے ہی اندر جانے لگا، تبریز نے اسے غرا کر بلایا، یہ گھوڑی کس نے نکالی ہے؟ گل خان گھگیا گیا۔ خان جی، بی بی ضد کر رہی تھی تو۔ تبریز نے گریبان پکڑ کر اسے جھٹکا دیا، وہ زمین پر جا گرا۔ مر جاتے لیکن گھوڑی نہ نکالتے۔ تم کیا قبیلے میں ابھی پیدا ہوئے ہو؟ انکار نہیں کر سکتے تھے؟ گل خان نے بمشکل جواب دیا، خان جی میں نوکر ہوں، کیسے روکتا؟ تبریز نے اسے غصے سے پرے دھکیلا، نکل جا میری نظروں سے۔ پلوشا جو میدان میں گھوڑی دوڑا رہی تھی، تبریز کو گل خان سے الجھتا دیکھ کر اس نے بیلا کی باگ موڑی اور تبریز کے پاس پہنچ کر نیچے اتر آئی۔ اس کے چہرے پر ناگواری تھی، لیکن تبریز کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ یہ کیا جہالت ہے؟ دوپٹہ تک نہیں لیا، تمہیں تمیز نہیں سکھائی کسی نے؟ پلوشا نے بے نیازی سے چوئنگم چبائی اور شوخ لہجے میں بولی، دوپٹہ لندن میں چھوڑ آئی تھی، وہاں کسی کو ضرورت نہیں پڑتی۔ تبریز کے جبڑے بھینچ گئے۔ یہ لندن نہیں ہے بی بی، میرا نام بی بی نہیں ہے، پلوشے ہے، وہ اس کے قریب آ کر بولی۔ تو تبریز 2 قدم پیچھے ہٹا اور ارد گرد دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر غصے سے اس کی طرف مڑا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا بدتمیزی ہے؟ پلوشا نے آنکھیں مٹکائی۔ یہاں کی کچھ حدود ہیں، ان سے باہر نکلو گی تو بہت پچھتاؤ گی۔ بڑے عجیب اصول ہیں، خود تو جو مرضی کرو مگر عورتوں کو پردے میں بند کر دو۔ میں وہ عورت نہیں جو ڈر کر دوپٹہ اوڑھ کر کونے میں بیٹھ جائے۔ تبریز خان غصے سے بولا، یہاں عورتوں کا سر ننگا نہیں ہوتا، یہ ہمارے ہاں کی ریت ہے۔ مجھے یہاں کی ریت سکھانے کی ضرورت نہیں، اپنی عورتوں پر یہ زور آزمائی کرنا۔ میں تمہاری عورت نہیں ہوں جسے شٹل کاک برقع پہنا دو گے۔ اس کے چہرے پر آئی مسکراہٹ دیکھ کر تبریز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ زبان سنبھالو ورنہ کیا کر لو گے؟ پلوشا نے اپنی کیپ ذرا سی اونچی کر کے اسے دیکھا، جیسے تبریز کی کوئی بات اس کے لیے اہم نہ ہو۔ تبریز خانزادہ نے آج پہلی بار کسی عورت کے سامنے خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا جو اس کے قوانین کی دھجیاں اڑانے آئی تھی۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پیغام دے چکی تھی کہ یہ محاذ اب آسان نہیں ہوگا۔
لیکن وہ ایک عورت سے ہار جائے یہ اسے قبول نہیں تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ گھوڑی ہو یا عورت، اتھری ہو جائے تو اسے سدھارنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرایا تو پہلی بار ایک عجیب سی سنسنی پلوشا کے بدن میں دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر کی کیفیت پیدا ہوئی اور وہ پیچھے ہٹی۔ چلو فوراً، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ مجھے ابھی حویلی میں نہیں جانا، اس کی اونچی اونچی دیواروں میں میرا دم گھٹتا ہے۔ تبریز کا دل کیا اسے اٹھا کر حویلی کے زندان میں پٹخ دے، مگر وہ خود پر قابو پاتے سخت لہجے میں بولا، دیکھو پلوشے، مجھے سختی پر مجبور مت کرو۔ تم ابھی اور اسی وقت واپس جا رہی ہو، اور اگر تم نے انکار کیا تو پلوشا نے چوئنگم سے ببل بناتے لاپرواہی سے پوچھا۔ تو میں زبردستی کا اختیار رکھتا ہوں۔ لیکن وہ ببل بناتے مسکراتی رہی۔ وہ اسے ٹف ٹائم دے رہی تھی، وہ بھی ایک لڑکی ہو کر، اور یہ بات اس کی مردانہ انا تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں یکدم سرخ ہو گئیں اور وہ پھٹ پڑا۔ یہ جو تمہاری شوخی ہے نا، اسے میں ایک پل میں ختم کر سکتا ہوں، بلیو می، ایک پل میں۔ یہ جملہ پلوشا کے چہرے کا رنگ اڑا گیا۔ سیدھی طرح گاڑی میں آ کر بیٹھو، میں یہاں پر کسی قسم کا کوئی سین مزید کریٹ نہیں کرنا چاہتا، اس نے قریب آ کر دبی آواز میں کہا تو پلوشا سہم گئی۔ وہ جو ہی تبریز کے پیچھے چلتے ہوئے جیپ کی طرف آئی تو تبریز جھٹکے سے اس کی طرف موڑا اور اپنے کندھے سے چادر کھینچ کر اتاری اور اس کی طرف اچھال دی تو وہ نہ کچھ سمجھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، یہ کیا ہے؟ چادر ہے، نظر نہیں آ رہا کیا؟ تو میں کیا کروں؟ وہ کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، اس سے فوراً اپنا سر ڈھانپو۔ اچھی زبردستی ہے، اگر میں نہ ڈھانپوں تو؟ وہ باغی لہجے میں بولی تو تبریز نے ایک جلتی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس لڑکی میں بغاوت کے واضح آثار دیکھ چکا تھا، مگر وہ جان چکا تھا کہ یہ حویلی کی لڑکیوں جیسی نہیں ہے، یہ ان سے مختلف ہے، اسی لیے اسے دوسرے طریقے سے ٹیکل کرنا پڑے گا۔ وہ بغیر کچھ کہے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تو وہ بھی چپ چاپ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی، لیکن وہ اپنے سر پر چادر لے چکی تھی، اور یہی چیز دیکھ کر تبریز کے ہونٹ زیر لب مسکرا دیے۔ اسے پلوشے سے بالکل بھی اس کی بات ماننے کی امید نہیں تھی۔ اس نے پلوشا کی طرف دیکھا تو اس لمحے دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرا گئیں، ایک طرف برچیف سی سردی تو دوسری طرف آگ کا شعلہ، مگر جلد ہی پلوشے نے ناگواری سے اپنا منہ کھڑکی کی طرف کر دیا اور تبریز نے جیپ سٹارٹ کر دی۔ جیپ کی کھڑکی کے اس پار مناظر تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے، مگر پلوشا کے اندر جیسے کشمکش شروع تھی۔ اس کی گود میں دھرے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں۔ تبریز کی نظر اچانک اس کی انگلیوں پر گئی تو اسے لگا جیسے وہ جتنی اوپر سے شانت دکھائی دے رہی تھی ایسا تھا نہیں۔ شاید میں نے ضرور سے زیادہ اس لڑکی پر اپنی سختی دکھا دی۔ وہ اندر ہی اندر افسوس کرنے لگا۔ ایک دل چاہا کہ اس کو سمجھائے اور پھر معذرت بھی کر لے، مگر اچانک اسے پلوشا کا رویہ جب یاد آیا تو ساتھ ہی اس کی انا بھی امڑ آئی۔ اچھا ہے، پریشان رہے، میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی تمام تر توجہ ڈرائیونگ کی طرف موڑ لی، لیکن تبریز کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ اسے مکمل طور پر انجان اپنے ہی خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پتہ ہوتا تو یہاں آتی ہی نہ، ان لوگوں کے بیچ میں رہنا کس قدر مشکل ہے، توبہ، حویلی میں کس قدر گھٹن ہے، یہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ، حد ہو گئی۔ ایک تو وقت ایسا آئے گا کہ یہ کہیں گے پلوشا سانس بھی نہ لو۔ بس بہت ہو گیا، بس کسی طرح شادی کا فنکشن ختم ہو تو اسی شام ٹکٹ کٹا کر واپس جاؤں گی، یہاں اگر مزید رہی تو پاگل ہو جاؤں گی۔ مجھ سے نہیں ہوتے یہ پردے، لمبی لمبی چادریں اور دوپٹے۔ دل ہی دل میں فیصلہ لے کر وہ مطمئن ہو گئی، لیکن جانتی نہیں تھی کہ ابھی اسے ایک بہت بڑی قیامت سے گزرنا ہے۔ جیپ کی رفتار دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ سامنے حویلی کے اونچے مینار
सुनहरी रंग के दरवाजे, वही सदियों पुरानी दीवारें देखते ही उसका मूड खराब होने लगा। उसने एक गहरी सांस ली, अपने आप को संभाला और जैसे ही गाड़ी रुकी उसने एक पल भी ज़ाया किए बगैर तेजी से अंदर की जानिब गई। उसे यूं गाड़ी से उतरता देखकर तबरेज़ ने गहरी सांस ली। वो दाखिली दरवाजे से जो ही अंदर हॉल नुमा कमरे में दाखिल हुई तो सामने खड़ी कशमाला उसकी जानिब आई। वो इस वक्त बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक कशमाला उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई और बाजू से पकड़कर उसे गले से लगाते उसके चेहरे को चूमा। इतनी अचानक मोहब्बत मिलने पर वो थोड़ी हैरान हुई। अरे तुम कहाँ रह गई थी? और ये खुशबू? कशमाला ने उसकी गर्दन के चेहरा करीब करते सांस ली। ये तो लाला की अतर की खुशबू है, तुम्हारे पास कैसे आई? पलवशा का दिल धक से रह गया, जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो, मगर फौरन चेहरे पर बेनियाजी से उतर गई। मगर कशमाला ने पलकें सुगेड़ ली। एक पल में उसकी नजरें पलवशा के शानों पर आकर ठहर गईं, फिर वो साकित हो गई। ये तो लाला की शॉल है। उसकी आवाज हैरत और उलझन से लरजने लगी। ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? पलवशा ने पलकें झुकाईं, फिर गुस्से में शॉल अपने कंधों से उतार कर हाथ में लपेट दी गई। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे लाला की शॉल ओढ़ने का। और फिर गोला सा बनाकर शॉल उसकी तरफ उछाल दी। उसी लम्हे तबरेज़ भी अंदर आ गया। कशमाला ने फौरन हाथ बढ़ाकर शॉल थाम ली, मगर उसकी आंखें अब भी हैरत से फैली हुई थी। मगर तबरेज़ पर निगाह पड़ते ही वो चुप हो गई। उसके चेहरे की मुस्कुराहट को एकदम से ब्रेक लग गई और उसके हाथ फौरन अपने सर की चादर पर गए। बिला वजह ही उसने अपनी चादर को ठीक किया और एकदम अपने बड़े भाई को सलाम किया। वो भी पलवशा से कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक से सामने से आती अपनी वालदा मोरे जान को देखकर खामोश हो गई। मोरे जान ने जब दोनों लड़कियों को एक साथ खड़े देखा तो वो उनकी तरफ आ गईं, मगर जब उन्होंने पलवशा की ड्रेसिंग देखी तो बेख्तियार उन्होंने अपने हाथ होंठों पर रख लिए और हैरत से बोली, आय हाय, ये क्या पहना है तुमने? खुदा न ख्वास्ता इस हालत में कहीं अपने कमरे से बाहर तो नहीं चली गईं? पलवशा ने शोखी से जवाब दिया, आप कमरे की बात कर रही हैं, मैं तो बड़े मज़े से अस्तबल से होकर आई हूं। ये सुनकर मोरे जान के चेहरे पर हैरत का तूफान उमड़ आया। वो अपने गाल पीट कर बोली, आय हाय लड़की, क्या कह रही हो तुम? अस्तबल गई थी? अरे वहां कौन जाता है? उन्होंने घबरा कर एक तरफ से तबरेज़ खानजादा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में गैरत हलकोरे खा रही थी। उन्होंने धड़कते दिल से पूछा, तबरेज़, ये सच कह रही है? तबरेज़ खानजादा ने नजर उठाई और आहिस्ता से सर हिलाकर तस्दीक कर दी। मोरे जान की पलकें लरज गईं। हाय अल्लाह, ये क्या दिन दिखा दिए तूने? ये लड़की क़यामत ढाएगी हमारे खानदान पर। पलवशा ने कंधे उचकाए। इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं पुप्पो, सिर्फ घोड़े देखने गई थी, किसी मैदान जंग में लड़ाई करने नहीं गई थी कि आप इतनी फिक्रमंद हो गई हैं। मोरे जान ने फटी फटी आंखों से उसे देखा। तुम इस पजामे में बगैर चादर के गईं? या अल्लाह, पता नहीं मेरे भाई की तरबियत में कहाँ कमी रह गई। ये पाजामा नहीं, जीन्स है पुप्पो, और इसमें क्या बुराई है? पलवशा बुरा सा मुंह बनाकर बोली तो वो तासुफ से सर हिलाने लगी। मोरे, इसे समझाया करें कि मुंह उठाकर हवेली से बाहर ना निकल जाया करे। हमारे यहाँ औरतें इतनी आज़ाद ख्याल नहीं हैं। तबरेज़ की बात सुनकर उसकी आंखों में नागवारी सी उतरी। फिर वो बगैर कुछ कहे पैर पटकती वहां से अंदर चली गई। वो तीनों हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तौबा तौबा, मेरा भाई भी कैसी आफत पाल रहा है। हमने इतनी जिंदगी गुजार ली मगर ऐसी लड़की नहीं देखी। मोरे जान इंतहाई हैरत से बोली और फिर कशमाला की तरफ देखकर गुस्से से कहा, अगर वो यहाँ के पहनावे से अनजान थी तो कम से कम तुम उसे बता देती। मोरे, मैं क्या करूं? वो तो किसी की सुनती ही नहीं है। बताया तो उसे जाता है जो बात समझे भी। तो अपनी बेटी कशमाला की बात सुनकर
انہوں نے گہری سانس لی اور تبریز کی طرف دیکھا۔ خدا خیر کرے، میں تو بہت پریشان ہوں۔ خیر ہوگی، آپ کو اتنی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں۔ اس حویلی میں بڑے بڑے لوگ سیدھے ہو گئے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہہ کر تبریز نے گہری نظر سے اس دروازے کی طرف دیکھا جس میں سے وہ گزر کر اندر گئی تھی، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی پلوشا اوندھے منہ بستر پر گری۔ آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے نکلنے لگے۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا جس میں رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ حویلی کے اس کمرے میں روتے روتے پلوشا کو ایسے لگا جیسے یہ کمرہ قید خانہ ہے جہاں پر وہ بند ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے دل کی دھڑکن اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ بہت ہو گیا، کبھی کوئی پردے پر لیکچر دیتا ہے تو کسی کو میرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا برا لگتا ہے، تو پھر میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ خواہ مخواہ پاپا کا کلچر دیکھنے کے لیے آ گئی۔ بس مجھے یا تو آج شام یا پھر کل کی فلائٹ سے نکل جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ روتے رہنے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور ضبط کا دامن ٹوٹ چکا تھا۔ ایسے میں بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا، بہت مشکل ہے یہاں رہنا، بہت مشکل۔ میں اب مزید نہیں رہ سکتی، میں واپس جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ بستر سے اتری۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، لیکن وہ تیزی سے کپڑوں کی الماری کی طرف بڑھی جس میں اس کا سفری بیگ رکھا تھا۔ اس نے الماری کا دروازہ کھولا اور اپنا سفری بیگ باہر نکالا۔ بس اب اور نہیں، میں کل ہی فلائٹ بک کروا کر واپس چلی جاؤں گی، وہ بڑبڑائی۔ جلدی سے بیگ کھولا، پرس نکالا، پرس کی زپ کھینچی، ہاتھ اندر ڈالا، لیکن پاسپورٹ نہیں تھا۔ اس کی انگلیاں خالی باہر آئیں تو اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ پھر اتنی ہی تیزی سے اس نے پرس کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ ہر خانے کی تلاشی لی، لیکن پاسپورٹ نہیں نکلا۔ وہ جیسے ساکت رہ گئی۔ کچھ لمحے ایسے لگے جیسے اس کے ارد گرد سب کچھ رک گیا ہو۔ پھر اسے جھٹکا لگا، نہیں، میں نے پاسپورٹ تو یہیں رکھا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیگ کے اندر کپڑے کھینچ کھینچ کر باہر نکالنے لگی۔ ہر لباس، ہر رومال، ہر چیز ایک ایک کر کے نکالی، فرش پر پھینکتی گئی، مگر پاسپورٹ کہیں نہیں تھا۔ یہ کہاں گیا؟ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ پلٹی اور الماری میں جھانکنے لگی۔ الماری کی ہر دراز کھولی، بند کی، خالی کی، پھر دوبارہ تلاشی لی، مگر کچھ نہیں ملا۔ دل جیسے پسلیوں میں قید ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، حالانکہ کمرے میں ٹھنڈک تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑائی۔ میں نے خود رکھا تھا، کہیں حویلی والوں نے تو نہیں نکال لیا؟ مگر وہ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ ہیجانی انداز میں سوچنے لگی۔ یہ لوگ تو ویسے بھی مجھے یہاں برداشت نہیں کر پا رہے، مگر شک کی سوئی وہیں جا کر اٹک گئی۔ ان لوگوں نے میرا پاسپورٹ چرا لیا ہے۔ اس کا دل دہل گیا۔ مگر کیوں؟ یہ لوگ مجھے یہاں رکھنا کیوں چاہتے ہیں؟ میں تو ان کی طرح ہوں ہی نہیں۔ اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ وہ تیزی سے پلٹی، کمرے کے ہر کونے میں جھانکنے لگی، بیڈ کے نیچے تک دیکھ ڈالا، میز کے نیچے، پردوں کے پیچھے، یہاں تک کہ صوفے کے کشن تک کھول ڈالے، مگر پاسپورٹ کہیں نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن اب اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے واپس جانا ہے، ہر صورت، وہ بڑبڑائی۔ ہاں، ابھی جانا ہے۔ وہ دوڑ کر اپنے بیڈ کی طرف آئی، موبائل اٹھایا، کانپتے ہاتھوں سے پاپا کا نمبر ملایا۔ نمبر ڈائل کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فون کان سے لگایا، رنگ جا رہی تھی، مگر پھر اچانک سناٹا چھا گیا۔ یہ نمبر اس وقت بند ہے؟ وہ شوق میں رہ گئی۔ پاپا کا نمبر بند؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاپا تو کبھی اپنا فون بند نہیں کرتے۔ وہ بدحواسی میں دوبارہ نمبر ملانے لگی، پھر تیسری بار، چوتھی بار، مگر ہر بار وہی آواز، یہ نمبر اس وقت بند ہے۔ اس کے ہاتھ سے فون گرنے والا تھا، مگر اس نے گرفت سخت کر لی۔ خدا خیر کرے، پاپا کا موبائل بند کیوں جا رہا ہے؟
आंखों में आंसू आ चुके थे, मगर उसने उन्हें साफ किया। वो कमरे में बेचैनी से टहलने लगी। उसके हाथ लरस रहे थे। पापा का नंबर मुसलसल बन जा रहा था और पासपोर्ट का ना मिलना उसे मजीद उलझन में डाल रहा था। लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात गर्दिश कर रही थी, ये सब क्या हो रहा है? अचानक उसके जहन में झमाका सा हुआ। पापा, वो अपने दिल को समझाने लगी। शायद पापा ने ही पासपोर्ट अपने पास रख लिया हो। वो मुझे खुद देने का सोच रहे होंगे। ये सोच आते ही उसके अंदर उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी। पापा के कमरे में देखती हूँ। वो अपने कदमों की चाप को दबाकर तेजी से कमरे से निकली और राहदारी में चलने लगी। पूरी हवेली में अजीब पुरस्रार सन्नाटा था। बाहर तेज तूफान हवेली की दीवारों से सर पटक रहा था। वो तेजी से सीढ़ियां उतरती दाएं तरफ मौजूद अपने वालिद के कमरे की तरफ गई। दरवाजा जरा सा खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा धकेला। कमरे में दाखिल होते ही उसकी हालत गैर हो गई। कमरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कमरा अब किसी के भी इस्तेमाल में नहीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखें बेख्तियार कमरे का जायजा लेने लगी। पापा, उसने नरम सी आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। वो आगे बढ़ी। बेड खाली था। कुर्सी, सोफा, कहीं उनकी मौजूदगी के आसार तक नहीं थे। पलवशा की सांसें रुक गईं। पापा कहाँ गए? उसका दिल बेकाबू होकर तेज धड़कने लगा। फिर अचानक उसकी नजर बेड के पास पड़ी साइड टेबल पर गई, जहां पर पापा का मोबाइल, उनका चश्मा और किताबें वहीं रखी होती थीं। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो धीरे धीरे बेड के करीब गई, जैसे जमीन उसके कदमों तले डगमगा रही हो। ये सब कहाँ गया? उसके लब थरथरा गए। उसे याद आया कि पापा का सूटकेस हमेशा कमरे के कोने में रखा होता था। वहां जाकर उसने नजर दौड़ाई तो कुछ भी नहीं था। कोना खाली था। पलवशा ने फौरन अलमारी का रुख किया। दोनों हाथों से हैंडल पकड़कर अलमारी खोली। दरवाजे के चरचराहट कमरे में गूंज गई। सामने खला था। अलमारी में एक भी कपड़ा, एक भी सूट नहीं था। वो दोनों हाथों से दरवाजे का सहारा लेकर खड़ी हो गई। नहीं, एक दर्द भरी सरगोशी उसके लबों से निकली। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पापा, आप कहाँ चले गए? अब उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। उनका सामान, उनके कपड़े, कुछ भी नहीं था। वो मुकम्मल हवास बाख्ता हो चुकी थी। फिर अचानक जैसे होश आया, कहीं वो पुप्पो के पास ना बैठे हों। ये सोच आते ही वो तेजी से पलटी, दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर रुक गई। एक सवाल उसके जहन में आया। पापा बिना बताए सामान समेत कहाँ हो गए? वो अचानक क्यों गए और मुझे क्यों नहीं बताया? उसके साथ एक खतरनाक ख्याल उसके दिमाग में आया कि उसका पासपोर्ट भी तो पापा की तरह गायब है। कहीं पापा ही तो मेरा पासपोर्ट नहीं लेकर चले गए? यह ख्याल इतना भयानक था कि उसने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन शायद मैं गलत सोच रही हूं। यह सवाल उसकी आसाब को तोड़ने लगा। मुझे पुप्पो के कमरे में जाकर देखना चाहिए। यकीनन पापा वहां पर बैठे होंगे। वो खुद को बहलाकर कमरे से बाहर निकली और भागते हुए जो ही राहदारी में पहुंची तो सामने से आते तबरेज के साथ जा टकराई। पलवशा का सर उसके चौड़े मजबूत सीने से जा लगा और वो संभलने से पहले ही धक्का खा गई। अंधी हो गई हो क्या? देखकर नहीं चल सकती? तबरेज ने सख्त लहजे में कहा। पलवशा का दिमाग पहले ही भड़क रहा था। ये सुनते ही वो किसी शेरनी की तरह पलटकर उस पर झपट पड़ी। तमीज से बात करना नहीं आती क्या? तबरेज के चेहरे पर एक हैरान कुन तासुर आया, जैसे वो पहली बार किसी लड़की को यूं मुकाबिल आते देख रहा हो। टकराई तुम हो, मैं नहीं। पलवशा ने गुस्से से दांत पीस लिए। मेरे ही सामने क्यों आ जाते हैं आप? साइड पर नहीं रह सकते? अब तबरेज की आंखों में हैरत और गुस्सा दोनों थे। वो कुछ कहने ही वाला था कि पलवशा ने उसकी बात का इंतजार किए बगैर आगे बढ़ गई और भागती हुई सीढ़ियां उतरी और सीधी पुप्पो के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे को जोर से खोला तो दरवाजा दीवार से जा टकराया और धमाका सा हुआ। पुप्पो अंदर सोफे पर बैठी थी।
पलवशा को यूं तूफानी अंदाज में अंदर आते देखकर चौंक गई। वही खुदा खैर दे, ए लड़की, हर वक्त हवाओं पर क्यों सवार रहती हो? आराम से आया करो, पुप्पो ने खफकी से कहा। पलवशा हाँफते हुए बोली, पुप्पो, पापा कहाँ हैं? पुप्पो ने बेनियाजी से जवाब दिया, वो तो चले गए हैं। पलवशा की सांस रुक गई। कहाँ चले गए? वापस लंदन। पलवशा को लगा उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे छोड़कर? पुप्पो ने कंधे उचकाए। ये तुम्हें उन्हें से ही पूछना चाहिए, हमसे क्यों पूछ रही हो? पलवशा की आंखें सुर्ख होने लगी। आपसे क्यों पूछ रही हूं? आपके भाई हैं वो, और आप कह रही हैं कि आपसे क्यों पूछ रही हूं, जबकि वो यहां मौजूद नहीं है। फोन बंद है और उनका सामान गायब है, तो मैं किससे पूछूं? पुप्पो ने सपाट लहजे में कहा। हमें क्या पता, उन्होंने अपना सामान उठाया और रवाना हो गए, हमें बस इतना पता है। पलवशा की सांस उखड़ गई। ये सब क्या चल रहा है यहां, मुझे साफ साफ बताएं पुप्पो। पापा जब लंदन से आए थे तो बार बार मुझे यहाँ आने पर क्यों इसरार कर रहे थे? तभी मेरा दिल नहीं मान रहा था। अब मुझे यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है, कोई साजिश पकी है आप लोगों के दरमियान। पुप्पो की आंखों में एक लम्हे को उलझन सी उभरी, फिर फौरन चेहरा सख्त कर लिया। ए बीबी, हमने कोई साजिश नहीं की। तुम्हारा पापा तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया है, वो नहीं चाहता कि तुम लंदन में रहो। पलवशा का जिस्म जैसे बर्फ हो गया, उसे लगा दिल की धड़कन कहीं रुक गई है। ये कैसे मुमकिन है? पापा जानते हैं कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये जगह, ये रिवायात सब मेरे मिजाज के खिलाफ हैं। पुप्पो ने एक तल्ख हंसी हंस दी। अब अपने मिजाज को बदल लो बीबी, क्योंकि अब तुम्हें यहीं रहना है, हमेशा के लिए। ये जुमला पलवशा के दिल में हथौड़े की तरह लगा। उसने पलकें झपकाईं। ऐसा नहीं हो सकता, पुप्पो ने आंखें घुमाते कहा। अब ये हो चुका है, तुम्हारा पापा यहां तुम्हें छोड़कर जा चुका है। अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो और हम अपने कायदे कानून के मुताबिक चलते हैं। ये हवेली है, यहां तुम्हारे लंदन के उसूल नहीं चलते। यहां की रिवायात में रहना सीख लो। पलवशा की आंखें धुंधला गईं। वो लड़खड़ाती हुई वापस पलटी। कमरे के दरवाजे से बाहर निकली तो उसे लगा जमीन हिल रही है। आंखों के आंधे अंधेरा छाने लगा, मगर उसने खुद को संभाला। मुझे इस साजिश का जवाब चाहिए पापा, आपने ये क्यों किया? उसने खुद से कहा, लेकिन उसका दिल जानता था जो कुछ भी होने वाला है वो अब किसी तूफान से कम नहीं। उसका दिल चाह रहा था कि वो चीखे चिल्लाए, लेकिन जबान जैसे किसी ने पकड़ रखी हो। बाहर बिजली तेज कड़की तो वो सहम गई। पहली बार उसे हवेली से खौफ आने लगा। वो खुद को संभालती हुई तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ती टेरेस की तरफ आई। वो बार बार पापा का नंबर डायल कर रही थी, मगर वही खामोशी, वही बंद नंबर की इत्तला। वो ब्लू कलर के पाजामा कुर्ते में सर्द हवा के थपेड़ों के सामने जैसे बेहिस हो गई थी। हल्की हल्की बारिश अब कदरे तेज हो गई, लेकिन वो इन सब से बेनियाज थी। उसका दिल बेचैन था, दिमाग उलझा हुआ। पापा मुझे यहां पर हवेली में कैद करके कैसे जा सकते हैं? आंसू उसकी पलकों से बह निकले। उसने एक झटके से आंखें साफ की और एक बार फिर उनका नंबर मिलाने की कोशिश की। दूसरी तरफ एकदम से ये नंबर मिल गया तो उसने धड़कते दिल के साथ हेलो कहा। दूसरी तरफ से अपने पापा की दूर से आती आवाज सुनाई दी तो उसकी आवाज सुनकर ही वो रोने लगी। पापा कहाँ चले गए? ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं ना कि आप वापस लंदन आ गए? वो झूठ नहीं बोल रहे। तुम्हें अब सारी जिंदगी यहीं पर गुजारनी है। लंदन का माहौल तुम्हारे लिए वैसे भी सूटेबल नहीं है। अब तुम जवान जहान हो। ये कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया, जबकि वो हेलो हेलो करती रह गई और फिर रोने लगी। इसी दौरान उसे लगा जैसे कोई करीब है। उसने जो ही सर उठाकर देखा तो सामने तबरेज खड़ा था, चेहरे पर वही सर तासुर। पलवशा ने कमर मोड़कर अपने आंसू साफ किए।
वो नहीं चाहती थी कि वो उसे रोता हुआ देखे। वो मुड़ी तो तबरेज वहीं पर खड़ा था। चंद लम्हे दोनों की नजरें एक दूसरे से उलझती रहीं। पलवशा की सांसें तेज हो गईं, चेहरे पर नागवारी का साया गहरा हो गया। वो समझ गई थी कि तबरेज ने सब कुछ सुन लिया है, तो वो इंतहाई नागवारी से उसकी तरफ देखने लगी। तबरेज ने निहायत नरमी से उसकी तरफ देखकर कहा, तुम बारिश में क्यों खड़ी हो? अंदर चलो, बीमार हो जाओगी। आपको ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं। मैं बच्ची नहीं हूं, अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूं। उसकी बात सुनकर तबरेज के माथे पर बल पड़ गए, मगर वो खामोश खड़ा रहा। मैं यहां एक कैदी बनकर नहीं रह सकती। पलवशा की आवाज लरज रही थी। तबरेज ने गहरी सांस ली। तुम्हें कोई कैद नहीं कर रहा पलवशे, मगर तुम जो चाहती हो वो यहां मुमकिन नहीं। पलवशा ने जोर से पैर जमीन पर मारा। तुम लोग सब एक जैसे हो। तबरेज ने एक कदम आगे बढ़ाया। और तुम्हें सिर्फ आजादी का मतलब पता है, जिम्मेदारी का नहीं। पलवशा ने दोनों मुट्ठियां भींच लीं। मैं वापस जा रही हूं। कैसे? तबरेज का सवाल उसके दिल में तीर की तला लगा। तुम्हारे पास ना पासपोर्ट है ना टिकट। पलवशा का सांस रुक गया। तो गोया तुम्हें सब पता है, ये सब तुम लोगों की मिली भगत की वजह से हुआ है। देखो, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हें यहां लाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापा का है। हमने उन्हें नहीं कहा। बेशक तुम अपने पापा से ये बात पूछ सकती हो। मैं ये बात अपने पापा से क्यों पूछती, जो इतना बड़ा धोखा उसको देकर चले गए थे। दिल बहुत ही बुरा हो रहा था। वो बिना कुछ कहे वहां से चल दी, लेकिन तबरेज अपने सीने पर हाथ बांधे उसे गहरी नजरों से तकता रहा। न जाने क्यों उसे अब पलवशा के लिए बुरा लगने लगा था। उसका दुखी होना, आंखों की नमी चुराना, डर जाना, उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे वो शौक सी बेबाक और नडर सी लड़की भाग गई थी, मगर इस वाक़ये के बाद उसे लगता था जैसे वो लड़की कहीं खो सी गई हो। और अब जब उसे एक और फैसले का पता चलेगा तो न जाने उसका रद्द अमल क्या हो। उसका दिल चाहा कि वो उस फैसले को रोक दे, लेकिन हवेली के रिवाजों को चैलेंज करना उसके बस की बात नहीं थी। उसके अंदर एक धुआं सा भरने लगा। वो चाहकर भी उस लड़की की मुश्किलात में कोई मदद नहीं कर पा रहा था, और यही चीज उसे तकलीफ देने लगी। पलवशा जैसे ही सीढ़ियां उतरकर नीचे आई, उसका जहन शदीद बोझल था, मगर जो ही वो आखिरी जीने से उतरी, एक मंजर ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। कशमाला सामने तख्तपोश पर बैठी थी। उसके हाथ में एक भारी सा सुर्ख रंग का कामदार दुपट्टा था। दुपट्टा इतना नफीस और महंगा लग रहा था कि एक नज़र में पहचाना जा सकता था कि यह किसी खास मौके के लिए तैयार किया गया है। दुपट्टे के साथ ही पास दुल्हन का इंतहाई बेशकीमत लहंगा रखा था, मोतियों और जरी के काम से सजा हुआ। पलवशा ठुठक कर रुक गई। चंद लम्हे हैरत से देखती रही, फिर बिना कुछ सोचे आगे बढ़ गई और बेख्तियार लहंगा उठा लिया। नरम, भारी और रेशमी कपड़े की ठंडक उसकी उंगलियों में उतरने लगी। वो उलझी हुई नजरों से कशमाला को देख रही थी कि अचानक कशमाला की आवाज उसके कानों से टकराई। कैसा लगा? पसंद आया? पलवशा की नजरें लहंगे से हटकर कशमाला की तरफ उठी, फिर चौंक कर पूछा, ये किसका है? कशमाला ने उसकी आंखों में देखते हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तबरेज खानजादा की दुल्हन के लिए लाए हैं। ये सुनते ही पलवशा के चेहरे पर हैरत से ज्यादा तमस्खुर उभरा। एक खिलखिलाहट उसके लबों से फूट निकली। अरे, उस हलाकू से किस बदनसीब के नसीब फूट रहे हैं? कशमाला चौंकी। हलाकू? कौन हलाकू? पलवशा ने आंखें घुमाई। तुम्हारा लाला तबरेज खानजादा, और कौन? फिर वो हंसी ना रोक पाई। सच में उसका नाम तबरेज की जगह हलाकू या चंगेज होना चाहिए था। बाखुदा मुझे तो तुम्हारी होने वाली भाभी पर अभी से रहम आ रहा है। पता नहीं कैसे गुजारा करेगी उसके साथ। कशमाला के होंठों की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ गई। पलवशा ने लहंगा वापस तय करते तंजिया लहजे में कहना शुरू कर दिया,
ساری زندگی تو اپنا دوپٹہ اور نقاب ہی سیدھا کرنے میں گزارے گی. کبھی یہاں سے دوپٹہ ٹھیک کرو، کبھی وہاں سے نقاب سیدھا کرو. ارے بھائی، تمہارا لالا تو اپنی ہونے والی بیوی کی مت ہی مار ڈالے گا. پلوشا کی یہ بے پرواہ ہنسی کشمالا کی آنکھوں میں موجود خوف کو نہ دیکھ سکی. اس کا چہرہ یکدم سپاٹ ہو گیا تھا. اس کے ہاتھ سے وہ بھاری سا دوپٹہ چھوٹ کر نیچے جا گرا. اس کی نظریں پلوشا کے عین پیچھے کھڑے تبریز پر جمی تھی. وہ پلوشا کو اشارہ کرنے لگی، آنکھوں سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ رک جائے، مگر پلوشا اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی. کشمالا، یہ تو سوچو، تمہاری بھابھی بیچاری تو ہر وقت خوف کے مارے کانپتی رہے گی. صبح سے شام، شام سے صبح، بس تمہارے لالا کے حکم سنتی رہے گی. پھر وہ ہنسنے لگی. پتہ نہیں اس بدنصیب لڑکی کے نصیب میں کیا لکھا ہے. کشمالا بے بسی سے نظریں گھماتے رکنے کا اشارہ کر رہی تھی، مگر پلوشا کے اندر دبی ہوئی گھٹن رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بغاوت تھی، جسے یہ سب کہہ کر وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی ہو. لیکن تبریز خانزادہ اپنی کونی تک بازو چڑھائے، سینے پر ہاتھ باندھے سنجیدہ نگاہوں سے پلوشا کو دیکھنے لگا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکوت تھا، مگر اندر ہی اندر دہکتے لاوے کی شدت بھی صاف نظر آ رہی تھی. تبریز نے آنکھوں سے کشمالا کو جانے کا اشارہ دیا تو کشمالا فوراً وہاں سے کھسک گئی. پلوشا کشمالا کو جاتے دیکھ کر بولی، ارے کم از کم میری بات تو پوری سن لو. تمہارے تبریز لالا کے تعارف میں ابھی کچھ اور اضافہ کرنا تھا. یہ کہہ کر وہ جو ہی پیچھے مڑی تو اس کے قدم ساکت ہو گئے. اپنے سامنے تبریز خانزادہ کو کھڑا دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. سرد نگاہیں، سپاٹ چہرہ اور بادشاہوں جیسا جاہو جلال. پلوشا کی تو سیٹی گم ہو گئی، سانس حلق میں اٹک گئی اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا. تبریز کی گہری آواز گونجی، وہ تو نہیں رکی، لیکن میں اپنا تعارف ضرور سننا چاہوں گا. پلوشا کا دل دھک سے رہ گیا. وہ فوراً پیچھے ہٹی. میں تو مذاق کر رہی تھی. اس کے لہجے میں اب وہ شوخی نہیں رہی تھی جو چند لمحے پہلے تھی. چہرے پر گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی. وہ جانے لگی تو تبریز نے اس کا بازو پکڑ لیا. لالا، میں نے تو بس یوں ہی مذاق میں کہہ دیا، میرا بازو چھوڑیں پلیز. پلوشا نے بڑبڑا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی. مذاق؟ اچھا تو یہ مذاق تھا، اس نے سرد لہجے میں کہا. پھر ایک جھٹکے سے اس کا بازو مروڑ کر اسے قریب کر لیا. پلوشا کی سانس رک گئی. وہ اتنا قریب آ گیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں جیسے جذبات پڑھنا آسان تھا، غصہ، تکلیف یا شاید کچھ اور. کچھ دن ویٹ کرو، تمہارے سارے الفاظ کی سزا ایک ساتھ ہی دوں گا. تبریز کے الفاظ تیز خنجر کی طرح اس کے دل میں اترے. اس کی نیلی نیلی آنکھیں حیرت اور خوف سے بھر گئیں. پہلی بار وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی. آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. وہ رو دینا چاہتی تھی مگر خود پر ضبط کر رہی تھی. تبریز نے اسے یوں دیکھا تو لمحے بھر کو رک گیا. اس کے چہرے کی سختی جیسے پگھلنے لگی. وہ ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا. اس نے آہستہ سے اس کا بازو چھوڑ دیا تو پلوشا فوراً پیچھے ہٹی. تبریز نے گہری نظر سے اسے دیکھا. جاؤ، ابھی کے لیے معاف کیا. اس کے الفاظ میں ضبط تھا مگر لہجے میں پہلے والی سختی نہیں رہی تھی. پلوشا نے پلکیں جھپکی، پھر کچھ کہے بغیر تیزی سے بھاگ نکلی. اس سے اگلی شام حویلی میں ایک غیر معمولی ہلچل تھی، مگر پلوشا ان سب سے بے نیاز ایمبیسی میں رابطے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ جلد از جلد یہاں سے جا سکے. اس سے پہلے کہ وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کر ڈالتی، مورے جان نے خانزادہ کو بلا کر اپنا فیصلہ سنایا. ان کا فیصلہ سن کر تبریز گہری سوچ میں ڈوب گیا. اس سے اس فیصلے پر اعتراض تو نہیں تھا، لیکن وہ یہ بات بھی اچھے سے جانتا تھا کہ ابھی وہ اپنے والد کے فیصلے پر رنجیدہ ہے. آپ اسے نکاح والی بات سن کر نہ جانے وہ کتنی پریشان ہو جائے. وہ مہلت چاہتا تھا، لیکن مورے جان نے غور سے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں مزید اس معاملے کو لٹکا نہیں سکتی.
یہ نکاح جتنی جلدی ممکن ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ لندن سے پلوشا کے والد کا فون آیا ہے۔ انہوں نے سارا اختیار مجھے دے دیا ہے اور میں اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں۔ تبریز اپنی والدہ کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور پھر سب کچھ برق رفتاری سے ہوا۔ حویلی کے دستور میں بزرگوں کا فیصلہ اٹل تھا۔ پلوشا کو جب یہ خبر ملی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ میرا نکاح تبریز خانزادہ سے؟ وہ کبھی بھی تبریز کو اپنے شریک حیات کے روپ میں دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ میں یہ نکاح نہیں مانتی، میں یہ ظلم برداشت نہیں کروں گی، اس نے صاف اور دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا، مگر حویلی کے بڑے طے کر چکے تھے۔ اسے دلہن کے لباس میں زبردستی سجایا گیا۔ کشمالا جو اس وقت اپنی کزن کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر تڑپ رہی تھی، خاموش رہی۔ اس کا ہاتھ پلوشا کے شانے پر تھا، مگر حوصلہ دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ سرخ رنگ کا بھاری کامدار لہنگا، سر پر جھکا ہوا دوپٹہ، سجے ہوئے ہاتھ اور خالی دل۔ پلوشا کا وجود بے جان پتلی کی طرح تھا، جیسے سب اپنی مرضی سے گھما رہے تھے۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ نکاح ہوا۔ تبریز خانزادہ نے خاموشی سے قبول کیا۔ کلمہ ادا ہوا اور وہ دونوں بندھن میں بندھ گئے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب پلوشا کو تبریز کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ سسک اٹھی۔ وہ دلہن کے لباس میں تھی، مگر آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی۔ وہ اپنے پاپا سے شدید دل برداشتہ تھی۔ کیسے کر لیا آپ نے یہ سب میرے ساتھ پاپا؟ وہ سوچتی رہی، دل میں طوفان اٹھتے رہے۔ تبریز خانزادہ کمرے میں داخل ہوا، دروازہ آہستگی سے بند کیا، مگر اس کی موجودگی نے پلوشا کے اندر مزید خوف بھر دیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر خوف۔ خبردار جو میرے قریب آئے، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس کے الفاظ، اس کے لہجے میں لرزش اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ تبریز رک گیا، پھر آہستہ سے اس کے قریب ہوا۔ پلوشا میں… وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ تبریز کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کی بیوی اسے یوں وحشی سمجھے۔ وہ غصے سے آگے بڑھا، اس کا بازو تھاما اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ پلوشا اس کے سینے سے جا لگی، کانپتے ہوئے اس کے بازوؤں میں تڑپنے لگی۔ چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑ دو۔ تبریز نے گہری سانس لی اور ایک دم سے اپنے بازو کھول دیے۔ پلوشا فوراً پیچھے ہٹی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر بغاوت۔ پھر اس نے سر سے دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینکا۔ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن یاد رکھو تمہاری رسائی میرے جسم تک تو ہو سکتی ہے، لیکن میری محبت تک کبھی نہیں۔ تم ہمیشہ اس کے لیے ترستے رہو گے۔ میں زبردستی فیصلے کو نہیں مانتی اور نہ ہی تمہیں اپنا شوہر تسلیم کرتی ہوں۔ تبریز کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ وہ چپ رہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی تیر گئی۔ وہ اس نٹ کھٹ باغی لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا، اور آج وہ لڑکی اس کی نفرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ پلوشا، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی وحشی نہیں۔ میں تم سے زور زبردستی نہیں کروں گا، حالانکہ چاہوں تو کر سکتا ہوں، کیونکہ شرعی حق مجھے حاصل ہے، لیکن میں تمہیں مزید دکھی نہیں کرنا چاہتا۔ اپنا سامان پیک کرو، میں تمہیں لندن لے جانا چاہتا ہوں۔ پلوشا حیرت سے اسے تکنے لگی۔ کیا؟ تبریز نے سر ہلایا۔ ہاں، پہلے میرے پاس اختیار نہیں تھا، اب تو میری بیوی بن چکی ہو، اس لیے تمہارے بارے میں کوئی بھی فیصلہ لینے کا مجھے حق ہے۔ شادی سے پہلے یہ ممکن نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں یہاں تمہارا دم گھٹ رہا ہے۔ میں تم پر یہ روایات مسلط نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ سچ ہے کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور محبت کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری آزادی چھین لوں۔ وہ نرمی سے بولا، چاہو تو لندن جا کر مجھ سے رشتہ ختم کر سکتی ہو، جب کہو گی طلاق دے دوں گا۔ پلوشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ طلاق مانگوں گی تو دے دو گے؟ ویسے کیوں نہیں دینا چاہتے؟
तबरेज़ ने उसकी तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखा, फिर पलकें झुका ली। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वो वहां से जाने लगा तो पलवशा तेजी से उसके सामने आई। तबरेज़, मैंने कुछ पूछा है। तबरेज़ रुक गया। बता चुका हूं पलवशा, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अपना सामान बांधो, आज रात हवेली से निकलना आसान होगा। पलवशा की आंखों में उलझन तैरने लगी। और अगर मैं ना जाना चाहूं तो? तबरेज़ ने हैरत से उससे देखा। क्या मतलब? पलवशा की आवाज में अफसुर्दगी थी। लंदन जाकर क्या करूंगी? वहां मेरे सब रिश्ते झूठ का जाल हैं। पापा अपनी नई बीवी के साथ खुश हैं। अगर मैं अहम होती तो वो मुझे यहां छोड़कर ना जाते। काश अम्मी जिंदा होती, मगर वो भी तो जल्द चली गई। ये कहते पलवशा की आंखों से 2 आंसू टूटकर गालों पर बह निकले। तबरेज़ का दिल तड़प उठा। पलवशा, मेरे सामने रोया मत करो। वो आगे बढ़ा, लेकिन पलवशा अचानक दौड़कर उसके सीने से जा लगी। जब इस दुनिया में मेरी तकलीफ महसूस करने वाला कोई है तो फिर मैं उसे छोड़कर क्यों जाऊं? तबरेज़ ने अपने बाजुओं का हिसार उसके गिर्द सख्त कर दिया। इस अथरी लड़की के दिल में अपनी जगह मिल जाने पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा, जबकि तबरेज़ के मजबूत सीने पर सर रखे पलवशा खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर करने लगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।